بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر مار پڑتی کہ جب غلے کے ڈھیر یوں ہی خریدیں بن ناپے اور تولے، اس کو اسی جگہ دوسرے کے ہاتھ بیچ ڈالے۔ ہاں، وہ غلہ اٹھا کر اپنے ٹھکانے لے جائے پھر بیچے تو کچھ سزا نہ ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، جب اللہ کی قائم کی ہوئی حد کو توڑا جاتا تو آپ پھر بدلہ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عورتوں کو تہمت لگانا۔ جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی حالانکہ غلام اس تہمت سے بری تھا تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے سوائے اس کے کہ اس کی بات صحیح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اس وقت تک اپنے دین کے بارے میں برابر کشیدہ رہتا ہے، اسے ہر وقت مغفرت کی امید رہتی ہے جب تک ناحق خون نہ کرے۔ جہاں ناحق کیا تو مغفرت کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے۔ ہلاکت کا بمار جس میں گرنے کے بعد پھر نکلنے کی امید نہیں ہے، وہ ناحق خون کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان خون خرابے کے فیصلہ جات کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کافروں کے ساتھ رہتا ہو پھر وہ ڈر کے مارے اپنا ایمان چھپاتا ہو، اگر وہ اپنا ایمان ظاہر کر دے اور تو اس کو مار ڈالیں، یہ کیوں کر درست ہوگا؟ خود تو بھی تو مکہ میں پہلے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جان ناحق قتل کی جائے اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن فرمایا، لوگوں کو خاموش کر دو، پھر فرمایا، تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم میں سے بعض کی گردن مارنے لگے۔ اس حدیث کی روایت ابو بکر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کبیرہ، اور ہم سے عمرو نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو بکر نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کی ناحق جان لینا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا ہے۔ جہاں فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، میں ان نقیبوں میں سے تھا جنہوں نے منع میں لیلۃ العقب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ ہم نے اس کی بیعت عہد کی تھی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی کی ناحق جان نہیں لیں گے جو اللہ نے حرام کی ہے، ہم لوٹ مار نہیں کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور یہ کہ اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم نے ان میں سے کسی طرح کا گناہ کیا تو اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے۔
میں صاحب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جنگ جمل میں مدد کے لیے تیار تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ ان صاحب کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب دو مسلمان تلوار کھینچ کر ایک دوسرے سے بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو قاتل تھا لیکن مقتول کو سزا کیوں ملے گی؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر آمادہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہو حلال نہیں ہے، البتہ 3 صورتوں میں جائز ہے: جان کے بدلے جان لینے والا، شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا، اور اسلام سے نکل جانے والا مرتد جماعت کو چھوڑ دینے والا۔ قبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اور عبداللہ بن رجا نے کہا، ان سے حرب بن شداد نے، ان سے جہجیہ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر قبیلہ خزاعہ نے بنی لیث کے ایک شخص ابو الاوس کو اپنی جاہلیت کے مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ آپ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے ہاتھیوں کے شاہ جمن ابرہ کے لشکر کو روک دیا تھا، لیکن اس نے اپنے رسول اور مومنوں کو اس پر غالب دیا۔ ہاں، یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا، اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی دن کو صرف 1 ساعت کے لیے۔ اب اس وقت سے اس کی حرمت پھر قائم ہو گئی۔ سن لو، اس کا کانٹا نہ اکھاڑا جائے، اس کا درخت نہ تراشا جائے، اور سوائے اس کے جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کوئی بھی جہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے، اور دیکھو جس کا کوئی عزیز قتل کر دیا جائے تو اسے 2 باتوں میں اختیار ہے: جہاں اسے اس کا خون بہا دیا جائے، جہاں قصاص دیا جائے۔ یہ وضع سن کر اس پر ایک جمنی صاحب ابو شاہ نامی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وضع کو میرے لیے لکھوا دیجئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وضع ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ اس کے بعد قریش کے ایک صاحب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذکر گھاس کی اجازت فرما دیجئے، کیونکہ ہم اسے اپنے گھروں میں اور اپنی قبروں میں بچھاتے ہیں۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکر گھاس اکھاڑنے کی اجازت دے دی، اور اس روایت کے مطابق عبید اللہ نے شیبان کے واسطے سے ہاتھیوں کے واقعے کے ذکر کے سلسلے میں کی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔